جو لوگ آپ کو اپنی اوقات دکھائیں تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ وہی ان کی اوقات ہے۔ مرد کو محبت اس عورت سے ہوتی ہے جو اس کی بات دھیان سے سنتی ہے، اور شادی اس عورت سے ہوتی ہے جو اس کی ایک نہیں سنتی۔ اگر کسی کے لیے آپ کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہو جائے تو پھر آپ کا نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ جب عورتیں مرد کی تمام خواہشات شادی سے پہلے پوری کر دیں گی تو مرد کو نکاح کی کیا ضرورت پھر؟ اور جب مرد عورت کے دامن کو داغدار کریں گے تو ان کے حصے میں پاک دامن عورت کیسے آئے گی؟ زندگی کی حقیقت، جو مل گیا وہ بہترین ہے، جو نہ مل سکا اسی میں بہتری تھی۔ جہاں پر عورت کا شوہر موجود نہ ہو وہاں عورت کا مرد بن کر جینا اس کی بہترین خوبی ہے۔ جب اپنی اہمیت زبان سے بتانی پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ جو زیادتی یہ سوچ کر کی جاتی ہے کہ کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، تو پھر ایسے معاملات رب کے دربار میں بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ بیوی کا ذہنی سکون مرد کی توجہ ہی ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ شوہر یا بیوی کا ایک دوسرے کو توجہ اور وقت نہ دینا رشتے میں کمزوری پیدا کر دیتا ہے۔ ان بددعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ ایک وفادار مرد کبھی بھی عورت کو ملنے کا نہیں کہے گا، چاہے وہ پبلک پلیس پر ہی ہو۔ وہ ان لفظوں میں بات مکمل کر دے گا کہ مجھے آپ کی عزت زیادہ عزیز ہے۔ جن گھروں میں مرد عورتوں سے نرم لہجے میں مسکرا کر بات کرتے ہیں ان گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں۔ ایک مرد کی آدھی خوبصورتی تو اس کی زبان میں ہوتی ہے اور آدھی اس کی وفا میں ہوتی ہے۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ جو چغل خور کی بات پر اعتبار کرتا ہے وہ اپنے دوست اپنے ہاتھوں سے گنوا دیتا ہے۔ عورت کیسی ہونی چاہیے ہر مرد بتا سکتا ہے، مگر وہ مرد جانتا ہے کہ مرد کیسا ہونا چاہیے۔ ایک اچھا مرد اور شوہر وہ ہے جو عورت کی بڑی سے بڑی خطا معاف کر دیتا ہے۔ اگر محبت سچی ہو یا تو کسی کی زندگی بخشتی ہے یا پھر کسی کی زندگی لے لیتی ہے۔ جس کے ہاتھ کی رگیں ابری ہوں تو سمجھ جاؤ اس کا دماغ ناقص ترین ہے۔ جس بندے کے ہاتھوں پر بال ہوں تو سمجھ جاؤ وہ سخت جان ہے اور دل کا نرم ہے۔ جس بندے کے ہاتھوں پر بال نہیں ہوتے تو سمجھ جاؤ وہ نازک ہے، اس میں طاقت کم ہے پر دل کا سخت ہے۔ جس بندے کے دائیں ہاتھ پر تل کا نشان ہو تو سمجھ جاؤ وہ بہت ہی خوش قسمت انسان ہے۔ جس بندے کے بائیں ہاتھ پر تل کا نشان ہو تو سمجھ جاؤ وہ بد قسمت انسان ہے، اس کی قسمت میں دولت کم آتی ہے۔